بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی اسکول جاتی ہوں تو بہت سردی لگتی ہے، مجھے جرسی لا دو نا، اسکول والی چادر بھی سرخ رنگ کی وہ بھی لا دینا۔ ماں نے بیٹی کی طرف دیکھا، میری تی لا دوں گی اگلے ہفتے جا نماز پڑھنے جا کر۔ سیدہ ابھی 14 سال کی تھی، اسے نعتیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی آواز میں ایک شیری تھی۔ باپ مر چکا تھا، گھر میں 3 بہنیں اور ایک 4 سال کا بھائی تھا۔ گھر کا خرچ ماں چلا رہی تھی، کبھی لوگوں کی گالیاں سن کر تو کبھی زمانے کی سرد ہوا میں جل کر، کبھی لوگوں کے باتھ روم صاف کر کے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھا بھی رہی تھی۔ سیدہ کی اسکول کی چادر پھٹ چکی تھی، جرسی تو تھی نہیں۔ اب اسکول ٹیچر روزانہ بے عزتی کرتی باتیں سناتی۔ سیدہ کو خود بھی تو سردی لگتی تھی نا۔ وہ کانپتے ہوئے امی کے پاس جاتی، امی جی مجھے لا دیں اتنا چادر، دیکھو مجھے بخار بھی ہو گیا ہے سردی سے۔ ماں کہہ نہیں پا رہی تھی، دل پھٹ سا گیا تھا۔ اچھا ادھر آ میری گود میں۔ ماں نے آغوش میں لے لیا۔ میری تی کو بخار ہو گیا ہے، لم میں ابھی قہوہ بنا کر دیتی ہوں، اپنی تی رانی کو ٹھیک ہو جاتی ہے، اور چادر میں کل لا کر دوں گی نا۔ سیدہ امی کی باہوں میں سو گئی، اسے سکون ملا ہو جیسے۔ ماں سوچ میں گم تھی، تھک گئی ہوں لڑتے لڑتے زمانے سے، بچوں کا پیٹ پالتے پالتے ہلکان ہو چکی ہوں، اب کہاں سے لا کر دوں چادر اسے۔ اب تو کوئی محلے والا مجھ سے کپڑے بھی سلائی نہیں کرواتا، میں نئے ڈیزائن کے کپڑے نہیں سلائی کر سکتی، 300 روپے ہیں، اس سے چادر لے دوں یا روٹی پوری کروں بچوں کی، کوئی مدد بھی نہیں کرتا۔ دماغ میں نہ جانے کتنی پریشانیاں تھیں، نہ جانے کتنے سوالات تھے، نہ جانے کتنے شکوے تھے، نہ جانے کتنی بے بسی تھی، نہ جانے کتنے درد تھے۔ سیدہ کے ماتھے کو چوما، اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لیکن میں تو بیاہ دوں گی، جلدی ہی اپنے گھر کی ہو جائیں میرے جیتے جی، میری سانسوں کا کیا بھروسہ ہے بھلا۔ ہائے ماں رات بھر سوچتی رہی، کل اسے چادر لا کر دوں گی سکول کی، چلو کسی دکان والے کی منت ہی کر لوں گی، ہو سکتا ہے کسی کو ترس آ جائے۔ سیدہ سکول سے آئی، امی میری چادر نہیں لے کر آئی؟ ماں مسکرائی، کھانا کھا لے، چل میرے ساتھ بازار، تجھے لے دیتی ہوں چادر۔ سیدہ بہت خوش تھی، خوشی سے بھوک بھی مٹ گئی۔ امی آ کر کھاؤں گی کھانا، چلو پہلے چادر لا دو مجھے۔ ماں پیار سے بولی، ارے کچھ کھا لو۔ سیدہ نے جلدی سے منہ دھویا، پھٹا سا دوپٹہ اوڑا، چل امی اب جلدی سے۔ راستے میں سیدہ کو محلے کی کلاس فیلو ملی۔ سیدہ جلدی سے آگے بڑھی، اسے کہنے لگی، میں بھی کل نئی چادر لے کر آؤں گی، میں بھی کل نئی چادر لے کر آؤں گی سکول، تم کو دکھاؤں گی، میری امی مجھے آج لے کر دے گی۔ ایک دکان پر پہنچے، دکان والے سے پوچھا، یہ چادر بھائی دکھانا۔ سیدہ کے آنکھوں میں ایک خوشی کی چمک تھی، وہ تو بس چادر کو اوڑھ لینا چاہتی تھی، بار بار چادر کو ہاتھ لگاتی۔ ماں نے کہا، لے کر دکھا اوپر ذرا۔ سیدہ نے مسکراتے ہوئے اوڑھی، ہائے ماں صدقے۔ ماں نے پوچھا، بھائی صاحب کتنے کی ہے؟ دکاندار، بی بی 1400 روپے کی ہے۔ ماں، بھائی خدا کا خوف کرو، مناسب دام بتاؤ۔ دکاندار، بی بی تمہارے لیے 1380 کی، لینی ہے تو بتاؤ، اس سے 1 روپیہ کم نہیں۔ ماں نے اپنی مٹھی میں دیکھا، صرف 300 تھا۔ سیدہ کی طرف دیکھا، پھر بولی، بھائی میرے پاس 300 ہے۔ دکاندار نے ہاتھ سے چادر چھینی، او جا بی بی نکل یہاں سے۔ سیدہ چادر کی جانب دیکھ رہی تھی، ایک ہاتھ سے سر میں کھجا رہی تھی۔ ماں پیار سے بولی، چلتی، دوسری دکان پر چلتے ہیں، یہ تو لوٹ رہا ہے۔ سیدہ بولی، امی جب میں نے چادر اوڑھی تھی نا، مجھے بالکل بھی سردی نہیں لگی، لے دو نہ وہی والی۔ ماں مسکرائی، دوسری دکان سے لے دیتی ہوں۔ دوسری دکان پر گئے، بھائی بچے کے لیے اسکول کی چادر دکھانا، لال رنگ کی۔ دکاندار نے چادر سامنے رکھی، کون سی لینی ہے دیکھو۔ ماں آہستہ سے بولی، بھائی میں غریب عورت ہوں، میری بچی کے لیے لینی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دکاندار بولا، بی بی دماغ نہ خراب کر، پیسے نہیں ہیں تو میں کیا کروں،
سعیدہ اپنی موج میں ایک چادر اٹھائی، اوپر اوڑھی، دکان میں لگے آئینے میں کھڑی خود کو دیکھنے لگی۔ دکان کے باہر پکوڑوں کی دکان بھی تھی۔ سعیدہ کو بھوک بھی لگی تھی۔ اس کے پاس 10 روپے تھے۔ ماں دکاندار سے بحث کر رہی تھی۔ سعیدہ دکان سے باہر نکلی۔ وہ پکوڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ دکان سے باہر نکلی ہی تھی کہ دکاندار نے آواز دی، اوئے رک ذرا، ادھر کہاں لے کر جا رہی ہے چادر؟ دکاندار جلدی سے باہر آیا، سعیدہ کو بالوں سے پکڑا۔ اچھا مجھے باتوں میں لگا کر بیٹی کو چوری کروا کر بھیج رہی تھی؟ سعیدہ رونے لگی، چاچو میرے بال چھوڑو، میں نے کیا کیا ہے؟ ماں آگے بڑھی، چھوڑو میری بچی کو۔ ساتھ کی دکانے والے شور سن کر آ گئے۔ کیسا شور یہ؟ دکاندار بولا، یہ کپڑے چوری کر کے بھاگ رہی تھی، ایک شور برپا ہو گیا، پکڑو ان کو، ننگا کرو، عبرت کا نشان بناؤ۔ ماں چیخنے لگی، میری سعیدہ کو چھوڑ دو۔ اور پھر ایماندار لوگ آگے بڑھے، 14 سال کی سعیدہ کو تھپڑ مارنے لگے۔ ماں کا دوپٹہ کھینچ لیا، سعیدہ کی قمیض پھاڑ دی، دونوں ماں بیٹی کو ننگا کر دیا۔ اتنا مارا، اتنا مارا، سعیدہ بے ہوش ہو گئی۔ ماں واسطے دیتی رہی، میری سعیدہ کو چھوڑ دو، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ سعیدہ کو ہوش آیا، لباس تن سے جدا تھا۔ وہ ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ امی مجھے نہیں چاہیے چادر، مجھے گھر لے چلو، امی مجھے بہت مارا ہے ان گندے لوگوں نے۔ ایک حاجی صاحب بولے، ایسی بدبخت عورتوں کو زندہ جلا دینا چاہیے۔ سعیدہ ننگے بدن سے ماں کے آغوش میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ پھر کچھ عورتیں آگے بڑھیں، انہوں نے ترلے منتیں کی اور ماں بیٹی کو چھڑوایا، پھٹے سے کپڑے پہنے گھر کو چل دیے۔ سعیدہ کے ہاتھ میں ابھی بھی 10 روپے تھے، اس کا جسم کانپ رہا تھا، ماں کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ امی میں نے اسکول نہیں جانا۔ اب ماں رو رہی تھی، پل بھر میں معاشرے نے میری شہزادی کی عزت کو پامال کر دیا۔ سعیدہ گھر گئی، خاموش تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، کھلونے لیے کھیلنے لگی، خود سے باتیں کرنے لگی، ابو ہوتے تو خود لا کر دیتے چادر، گندے لوگ نہ مجھے مارتے اور نہ امی کو۔ امی کے پاس گئی، امی کے چہرے کی جانب دیکھا، امی تو کیوں رو رہی ہے؟ جب میں ڈاکٹر بنوں گی نا، دیکھنا سب کچھ خود لے لیا کروں گی، بہت پیسہ کماؤں گی۔ ماں پھٹ پھٹ کر رونے لگی، بیٹی کو سینے سے لگا کر۔ ہائے یہ غربت، بے بسی، کیا کیا ستم نہیں گزرتے۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اب اس معاشرے کے بارے میں، بس ہو سکے اگر تھوڑی سی انسانیت زندہ ہے آپ لوگوں میں تو اپنے ارد گرد دیکھ لینا، کسی کی بیٹی اگر پھٹے پرانے کپڑے پہنے اس سردی میں اسکول جا رہی ہے تو اپنے برگر پیزے کے پیسوں سے ایک جوڑا کپڑے خرید دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو خوشیوں کے 2 پل دے دینا، کسی سعیدہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ لینا۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔